أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اور اگر وہ یہود و نصارا اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اتنے دلائل کے بعد اگر وہ منہ موڑے تو وہ ضد میں مبتلا ہیں. یقیناً تیری طرف سے ان کو اللہ کافی ہے اور وہ ہر ایک کی پکار سننے والا، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا ہے. ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کیا اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے رہنے میں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. پچھلے خطبے میں اس مقصودی دعا کا میں نے تذکرہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے مانگی تھی. اس دعا میں انہوں نے اللہ سے
دونوں نے اس آنے والے پیغمبر کے چار منصب بیان کیے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ چار ڈیوٹیاں۔ پہلا منصب اور پہلی ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ پیغمبر لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ سبحان اللہ۔ تلاوت آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف آیتوں کی اور کتاب کی تلاوت نہ کرے بلکہ انہیں اس کتاب کی تعلیم بھی دے، سکھائے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ سے یہ مفہوم ہے، اور ان الفاظ کا یہ مطلب ہے۔ والحکمت، اور انہیں حکمت بھی سکھائے، حکمت کی تعلیم بھی دے۔ دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں، مفسرین نے حکمت سے مراد لی ہے سنت۔ اپنا اسوہ، اپنی زندگی کے اعمال افعال ان کے سامنے رکھے، اور چوتھا منصب اور ڈیوٹی اس کی یہ ہے یزکیہم، کہ جو لوگ اس کی محفل میں آئیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے، ان کی تعلیم دے کے، سنت اپنی سکھا کے ان کو پاکیزہ، تزکیہ کر دے، تزکیہ۔ یہ جو زمیندار لوگ فصل بونے سے پہلے اس زمین میں جو جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، گندی چیزیں اگ آئی ہیں، انہیں اکھاڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اسے زمین کا تزکیہ کہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں جو کفر، شرک، نفاق، گناہ، عصیان، نافرمانی، یہ ساری چیزیں ان کے دل والی زمین میں موجود تھیں، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان ساری چیزوں سے ان کے دلوں کو پاک کر یزکی۔ پھر ایک دفعہ پیچھے چلیے، پیغمبر کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ادھر سے کتاب لی ادھر امت کو دے دی، الیاذ باللہ وہ کوئی ڈاکیہ ہے کہ یہ کتاب لے لو، پڑھو، سمجھو، نہ،
ڈاکیے کا خط کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے تو خط پہنچا دینا ہے، اس کے مضمون کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو الیاذ باللہ اللہ کے آخری پیغمبر کی یہ ڈپٹی نہیں ہے کہ ادھر سے کتاب لی ادھر امت کے حوالے کر دی کہ یہ کتاب ہے اسے سمجھو اس میں ہر چیز ہے، نہ، بلکہ اس کی ڈپٹی میں یہ شامل ہے کہ یعلمہم الکتاب، وہ اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے اور ان کا مفہوم امت کو سمجھائے۔ والحکمت، اور دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں انہیں بتائے، انہیں سمجھائے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک نے یہ ڈیوٹیاں پوری کی یا نہیں کی؟ 100% پوری کی۔ بولی، اس کتاب کا مفہوم سمجھایا؟ بے شک۔ تو کہاں سے ملے؟ قرآن میں تو وہ چیز نہیں ہے نا، قرآن کا وہ مفہوم اور وہ مطلب اور وہ تعلیم جو آپ نے بتانی ہے، سمجھانی ہے، وہ ملے گا فرامین نبوی سے، ارشادات پیغمبر سے، جسے آپ حدیث کہہ لیں، وہ مفہوم آپ کو وہاں سے ملے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ انعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، کسی ظلم کو نہیں ملایا، ظلم سے کھڑا ایمان لائے، فَلَهُمُ الْأَمْنُ، انہیں دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ نے اس کی تلاوت کی، صحابہ ڈر گئے۔ کون ایسا آدمی ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور وہ ظلم ہے، چوری ہے، زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بہتان باندھنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور قرآن پاک نے امن ان لوگوں کو دیا جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ان کے لیے امن ہے۔ تو یہ تو پھر فرشتے آئیں یا پھر نبی ہو، کہ نبی سے کوئی گناہ سزا تو نہیں ہوتا، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اگر انسان ہے اور بنی آدم ہے تو اس سے گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، عصیان کاریاں ہوں گی۔ کل بنی آدم خطاؤون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ صحیح لفظ پڑھ رہا ہوں یا جس طرح میرے نبی نے کہا، کل بنی آدم خطاؤون، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح میرے نبی نے کہا، اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی پاک کس کی بات نقل کر رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہوگی، اگر تم گناہ نہ کرو
اللہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تمہاری جگہ پہ ایسے لوگ لے کے آئے جو گناہ کرنے کے بعد اسے منانے میں لگ گئے، سبحان اللہ، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو کون ہے جس سے خطا نہیں ہوتی؟ کوئی بزرگ، کوئی امام، کوئی مفسر، کوئی محدث پاک ہے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہے کہ فلاں آدمی غلطیوں سے پاک ہے، تو پھر وہ اولاد آدم نہیں ہے، کیا ہے؟ فرشتہ ہے۔ غلطیاں مجھ سے بھی ہوں گی، غلطیاں میرے اساتذہ سے بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں میری پیر سے بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں میرے بزرگوں سے بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں مفسر سے بھی ہوتی ہیں۔ غلطیوں سے اور گناہوں سے پاک تو پیغمبر ہے۔ بے شک۔ یہ بزرگوں کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنا بڑا بزرگ ہے، یہ بھی غلطی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ پیغمبر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ کے علم میں ہو، آج کل جو فضائل اعمال ہیں تبلیغی جماعت کے، یہ پہلے اس کا نام ہوتا تھا تبلیغی نصاب۔ کیا نام تھا اس کا؟ تبلیغی نصاب۔ اس میں کون کون سے باب ہیں؟ حکایات صحابہ، فضائل رمضان، فضائل قرآن، فضائل ذکر۔ اس میں ہوتا تھا فضائل درود، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ اب فضائل اعمال میں ہے، اسے نکالا، فضائل درود کا پورا باب نکالا۔ اب آپ دیکھیں جو فضائل اعمال ہیں اس میں فضائل درود ہے، بولتے کیوں نہیں؟ اور تبلیغی نصاب میں تھا کہ نہیں تھا؟ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو چھپتا ہے اس میں تھا، اب نہیں ہے۔ بتائے نا کوئی بندہ اس کی وجہ؟ اشاعت التوحید کے کسی عالم کی کتاب ہوتی، میں لکھتا کوئی کتاب، اس میں فضائل درود ہوتا، پھر میں دوسرے ایڈیشن میں اسے کاٹ دیتا، طوفان بچتا کہ نہ بچتا کہ یہ درود کے منکر ہیں؟ آپ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس لیے نکالا کہ سعودی عرب نے جی انہاں آکھیا جی اے فضائل درود وچ رکھنا جے نا تو پھر اتنے نہیں آنا، اس میں موضوع روایتیں ہیں، اس میں منگھڑت روایتیں ہیں، اس میں جھوٹی روایتیں ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر، نکالو اسے۔ جو فضائل درود میں صحیح حدیثیں ہیں، مثلا جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑے اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ جنت میں 10 درجے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح روایت ہے۔ بے شک۔ تو بندہ صحیح روایتیں چھوڑ دے اور موضوع کے پیچھے بھاگے اور کہے کیونکہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے لہذا یہ صحیح ہے، بزرگوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ یہ کون سی عقیدت ہے کہ بزرگ کو آپ نے پیغمبر مان لیا؟ یہ محبت ہے؟ یہ تو وہی بات ہے بندہ بیوی سے ماں والی محبت کرے اور بندہ کہے میں بیوی سے محبت کر رہا ہوں۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، بڑے سے بھی ہوتی ہیں، چھوٹے سے بھی ہوتی ہیں، دیوبندیوں سے بھی ہوئی ہوں گی، بریلویوں سے بھی ہوں گی، اہل حدیثوں سے بھی ہوئی ہوں گی، مفسرین سے بھی ہوتی ہیں، محدثین سے بھی ہوتی ہیں۔ غلطیوں سے کون پاک ہے؟ انسانوں میں اگر غلطیوں سے کوئی پاک ہوتی ہیں تو صرف اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، بے شک، پیغمبر کا منصب ہے۔ بے شک، پیغمبر کے علاوہ بندیالوی ہو یا بندیالوی کا استاد ہو یا مرشد ہو یا کوئی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث عالم ہو، وہ کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس سے پوچھا جائے گا کیوں؟ دلائل، اس کی دلیل دو، دلیل دو۔ اس کی کوئی دلیل؟ ہاں
سبحان اللہ یہ پیغمبر کا منصب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس کے سامنے کوئی بندہ کیوں نہیں کر سکتا، کیوں کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، پیغمبر کے سامنے کیوں کر کے پوچھ سکتا ہے تو صرف عرش والا ہی پوچھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک لما تحرمو ما احل اللہ لکا، میرا سونا پیغمبر جیڑی شے میں تواڈے واسطے حلال کیتی سی، لما تحرمو تساں حرام کیوں کیتی؟ یہ کیوں سے کس نے پوچھا؟ اللہ اللہ کے سوا کوئی کیوں نہیں کر سکتا، جو نبی نے کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جب آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو ملایا، کوئی ظلم نہیں کیا، ان کو امن ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ بے شک صحابہ ڈر گئے کہ ظلم تو ہم سے ہوتے ہیں، گناہ کس بندے سے نہیں ہوتا، خطا کس بندے سے نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا۔ اب میرا نبی تعلیم دے رہا ہے، اب میرا نبی سکھا رہا ہے سبحان اللہ کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے حضرت لقمان کی وہ وصیت نہیں سنی سبحان اللہ جو بیٹے کو کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، تم نے وہ نہیں پڑھا قرآن میں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ انعام کی اس آیت میں ظلم سے مراد ہے شرک۔ اس آیت کا مفہوم کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے یعلمہم کتاب کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور پھر کتاب انہیں سکھائے۔ اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ جو لوگ اس طرح ایمان لائے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کبھی شرک کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم سے مراد یہاں کیا؟ شرک نہیں کیا۔ فَلَهُمُ الْأَمْنُ، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی امن ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی امن ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اگر آپ مجھے تنگ نظر نہ کہیں تو پھر میں کہوں گا کہ جب تک ملک میں شرک ہوتا رہے گا امن قائم نہیں ہو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بے شک یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ امن قائم ہوگا جب شرک مٹے گا، بے شک جب لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹ کے ایک رب کے در پہ جھکیں گے، سبحان اللہ پھر امن ہوگا جیسے امن ہوا تھا میرے نبی کے زمانے میں، بے شک سبحان یا جیسے آج امن ہے سعودیہ میں۔ کتنی مثالیں پیش کروں، اس پر کتنی مثالیں پیش کروں۔ ہمارے رسالے میں ایک مستقل مضمون چھپ رہا ہے قسط وار، آپ تو پڑھتے نہیں نا ہمارا رسالہ، مولانا احمد شعیب خان صاحب، پیغمبر انقلاب بحیثیت معلم کتاب، اس میں انہوں نے کتنی آیتیں پیش کی ہیں، اس کی 8 قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس جلدی کا جو رسالہ ہے اس میں بھی ایک قسط ان کی شامل ہے، یہ غالباً نویں قسط ہے۔ انہوں نے اس میں وہ آیتیں پیش کی ہیں، پھر ان کا مفہوم بیان کیا ہے کہ نبی پاک معلم کتاب تھے، کتاب کی تعلیم دی آپ نے۔ میں اس پر کتنی آیتیں پیش کروں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ بے شک ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں۔ اب میں اس کا درود میں نہ کروں، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو صلو، تم بھی درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو۔ تو جب یہ آیت اتری تو یہاں اللہ کے درود بھیجنے کا انہی لفظوں کے ساتھ حکم ہے، یصلون۔ پھر ہمیں کہا گیا صلو، وہی لفظ ہے عربی کے، صلو یصلون۔ تو کیا اللہ کا درود بھیجنا اور میرا درود بھیجنا ایک جیسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آیت کی تلاوت ہو گئی، میرے نبی نے تلاوت کر دی، اس کا مفہوم کون سمجھائے گا؟ اس کی تعلیم کون دے گا؟ کون بتائے گا کہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کا مفہوم کیا ہے، اور مومنوں کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ صحابہ نے پوچھا، دو چیزیں پوچھی تو آپ نے اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ بخاری میں غالباً حضرت ابو عالیہ سے، ثناؤ صلاۃ اللہ ثناؤ عند الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اللہ میرے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ جس سورت میں یہ آیت ہے اس کا نام ہے احزاب، 22ویں پارے میں۔ اس میں ایک واقعہ بیان، میرے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب سے کروا لی، زید نے طلاق دے دی۔ تو نبی پاک کے دل میں آیا کہ زینب کا نکاح پہلے میں نے ایک آزاد کردہ غلام سے کیا، اس کو راضی کیا، اور یہ ہاشمی قریشی قبیلے کی عورت پھر طلاق کا باغ لگ گیا۔ تو زینب کی دلجوئی اس طرح ہو سکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر نبی پاک کے دل میں خوف آتا تھا کہ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اسی طرح نکاح نہیں ہو سکتا تھا جس طرح سکے بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹا مر جائے تب بھی نہیں ہو سکتا، بیٹا طلاق دے دے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ بہو جو ہے وہ سسر کے لیے ابدی محرم ہے، جس طرح بیٹی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، بہن ہے، بہو بھی اسی طرح محرم۔ بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے تو باپ اپنی بیٹے کی بیوی سے نکاح عرب میں جس طرح سکے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا تھا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، حرام سمجھتے تھے۔ یہ نبی پاک کے دل میں ذرا ڈر آتا تھا کہ پہلے مخالفت بڑی ہے تے جے میں ایک کام کر لیا تے یہودیاں تے آسمان سے تے چالن، وہ کہیں گے دیکھو بھائی بہو سے شادی کر لی ہے جی، وہ دیکھو کیا کیا انہوں نے، ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر
جو چیز آپ دل میں چھپا رہے ہیں اللہ اکبر میں اس کو ظاہر کرنے والا ہوں. زوجناکہا میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا. نبی پاک نے شادی کر لی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے. ادھر سے باتیں ہونے لگی ادھر سے باتیں ہونے لگی. دیکھو جی بہو سے نکاح کر دیا بہو کو بھی آ کے لے آئے. حد ہو گئی جی ظلم کی. جب یہ باتیں ہونے لگی نبی پاک پریشان بھی ہوئے. پھر استقامت کے ساتھ نبی پاک کھڑے بھی ہوئے. اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری ان اللہ سبحان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یصلون کا معنی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کو شاباشیں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے واہ میرا پیغمبر واہ. رسم توڑی ہے کہ نہیں توڑی؟ اتنی بڑی رسم آپ نے توڑ دی. یا ایھا الذین آمنو ایمان والو صلو علیہ تم بھی اپنے نبی کی پر شاباشیں بھیجو میرے نبی کا ساتھ دو. تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ ثناء عند الملائکہ فرشتوں کے جھرمٹ میں تعریفیں کرنا اپنے نبی کی تعریفیں کرنا. بے شک وصلاۃ الملائکہ اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ الدعاء پانچ کرنا اس نبی کے لیے دعا کرنا. اور مومنوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اس نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے. اگرچہ میرے موضوع سے بات تو خارج ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھا دوں گا تو اللہ کرے آپ کو کوئی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں یہاں دو حکم ہیں صلو سلمو درود بھی سلام بھی. تو وہ کہتے ہیں جو تم درود پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد اس میں سلو تو ہے سلام کوئی نہیں. اور جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ اس میں سلو بھی ہے اور سلمو بھی ہے. یہ وہ دھوکہ دے دیتے ہیں. عام بندہ کہتا ہے ہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے. جو درود ابراہیمی ہے اس میں سلے تو ہے سلے یعنی سلو لیکن سلمو نہیں کوئی سلام کوئی نہیں اس میں. تو وہ کہتے ہیں اے اصل درود وہ ہوئے جڑا اسی پڑھ دیں جڑا فیصلہ آباد جو نکلے. مولوی اس مغالطے کو ذرا میں حل کروں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ سلو کیا ہے سلمو کیا ہے؟ جس میرے پیغمبر پہ یہ آیت اتری تھی ان سے نہ پوچھ لیں. سبحان اللہ وہ مفہوم سمجھائے نا. صحابہ کرام جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے. یا رسول اللہ دو حکم ہیں یہ پتلی علماء پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. پڑھتے ہوں گے لیکن پتہ نہیں کہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. دو حکم ہیں سلو سلمو صلاۃ سلام. یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی. کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو. یا رسول اللہ سلمو کا تو ہمیں پتہ ہے سلام کا تو ہمیں پتہ ہے. السلام علیکہ ایھا النبی یہ تو ہمیں پتہ ہے. سلمو پہ تو عمل ہو گیا. کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ ہم یہ صلاۃ کس طرح پڑھیں؟ کیف نصلی یہ سلو کیا ہے؟
محمد وعلی یہ نبی پاک نے مفہوم بیان کیا. سلموا سے مراد اب کیا ہے؟ السلام علیکہ. یہ پکا لو خدا کا نام. کوئی بندہ آگے سے بات کرتا ہے تو پھر آئیں بائیں شائع کرنے لگ جاتے ہو. بھئی ٹھیک ہے جڑا انہوں کا درود ہے اس میں صلات بھی ہے سلام بھی ہے تے ساڈے درود ہے صرف وہ صلات ہے تے سلام کوئی نہیں. تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ نبی پاک نے اور صحابہ نے سلموا کیا سمجھا؟ السلام علیکہ. وہ سلموا ہو گیا, اس پہ عمل ہو گیا سلموا. اور جب انہوں نے درود کی کیفیت کو پوچھا تو آپ نے فرمایا قولوا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو نبی پاک کے جو منصب ذکر کیے گئے ان میں کیا ذکر کیا گیا؟ آیتوں کی تلاوت کرنا ایک, کتاب کا مفہوم سمجھانا دو, تعلیم دینا, حکمت کی باتیں, سنت, زندگی کس طرح گزارنا, اخلاق سنبھالنے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غصے میں حضرت بلال کو کہہ دیا کالی عورت کے بیٹے. نبی پاک بڑے ناراض ہوئے اور حضرت ابو ذر کو کہا یہ جملہ تم نے کیا کہہ دیا ہے, کیوں کہا ہے؟ یہ ہے اخلاق سنوارنا. لوگ جو اپنے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے اخلاق آپ نے کیا کیے؟ سنوارے. دانائی کی باتیں, حکمت کی باتیں, اپنا اسوہ, اپنی سنت وہ لوگوں کو بتائی. وَيُزَكِّيهِمْ. اور پیغمبر کا چوتھا منصب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کا مفہوم سمجھا کے اور اپنی سنت ان کے سامنے رکھ کے ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیتا. یزکیہم, تزکیہ کرنا, تزکیہ قلوب, تزکیہ نفوس. شرک کو, کفر کو, نفاق کو, فسق کو, فجور کو, ظلم کو, گناہوں کو ان کے دلوں سے کھرچ کے باہر نکال. سبحان اللہ. تزکیہ کر دے. مشرک آئیں انہیں موحد بنا. سبحان اللہ. کافر آئیں انہیں مسلم بنا. سبحان اللہ. ظالم آئیں انہیں منصف بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چور آئیں انہیں رکھوالا بنا. سبحان اللہ. رہبر بنا دے, رہنما بنا دے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر. سبحان اللہ. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. سبحان اللہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. کیا تھے وہ؟ اللہ. عرب کے بدو جن کا نام لوگ سننا نہیں چاہتے تھے. لوگ کہتے تھے لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, رازم ہیں, جاہل ہیں, اجڑتے ہیں. میرے نبی نے اس جاہل, اجڑ, رازم, ڈاکو, شرابی, سود خور, لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والے, بت پرست, انہیں زمین کی بستیوں سے اتارے بنا کے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ پھر کوئی صدیق بنا، سبحان اللہ کوئی فاروق بنا، سبحان اللہ، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی حیدر کرار بنا، کوئی مفسر قرآن بنا، سبحان اللہ کوئی ہادی بنا، کوئی مہدی بنا، کوئی امین الامت بنا، سبحان اللہ کوئی امین الامت بنا، کوئی مسجد نبوی کا مؤذن بنا، سبحان اللہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ سبحان اللہ کیسا تزکیہ کیا میرے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا تزکیہ کیا میرے نبی۔ جو آئے اللہ اکبر، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی یہ سورۃ بقرہ کی ہے، ہم پہلے پارے کی تفسیر تقریباً مکمل کر چکے ہیں جمعے کے خطبوں میں۔ اس طرح تزکیہ کیا، اس طرح ان کے دل شرک اور کفر سے پاک کیے سبحان اللہ کہ رب نے صحابہ کے ایمان کو باقی لوگوں کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دی۔ سبحان اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ اس سے ذرا پچھلی آیت میں جائیے، پھر مزہ آئے گا اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ، ہدایت چاہتے ہو تو عیسائی بن جاؤ۔ یہ کون کہتے تھے؟ عیسائیوں کے علماء، عیسائیوں کے مذہبی رہنما۔ وہ کہتے تھے کس کے پیچھے چلے آؤ، ہدایت چاہتے ہو تو ادھر آؤ یہودی بن جاؤ، ہدایت چاہتے ہو تو ادھر آؤ عیسائی بن جاؤ۔ اللہ نے جواب دیا فَإِنْ آمَنُوا سبحان اللہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب ہدایت یہودیت میں نہیں ہے، بے شک اب ہدایت عیسائیت میں نہیں ہے۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو اگر یہ ہدایت چاہتے ہیں تو اس طرح ایمان لائیں جس طرح حبشے کا بلال ایمان لائے، سبحان اللہ جس طرح ابو بکر ایمان لے کے آیا ہے، عمر ایمان لے کے آیا ہے، عثمان لایا ہے، علی لائے، طلحہ لائے، زبیر لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ ہدایت اس وقت پائیں گے جس طرح یہ ایمان لائیں جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے۔ بے شک بے شک میرے نبی نے کیسا تزکیہ کیا، اللہ نے سب لوگوں کے لیے میرے نبی کے یاروں کے ایمان کو معیار کرا۔ سبحان اللہ میں ذرا آپ کو شروع میں لے جانا چاہتا ہوں دوسرے رکوع میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ آیت قرآن دی اکثر بہت ہی ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ منافقوں سے، آمنو، ایمان لے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، الناس صحابہ، رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے ہیں میرے نبی کے یار، سبحان اللہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ قالوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں، انؤمنو ہم ایمان لے کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ سفی، بے عقل، وطن تج دیا، اللہ کاروبار چھوڑ دیے، بیویاں بچے رشتہ داریوں سے منہ موڑ لیا، بال بچے چھوڑ دیے۔ یہ تو بیوقوف نہیں، اسی عقل منداں ادھے آئے تھے تواڈے نال، ادھر گیا ایک برا پیپل پارٹی تے دوسرا نون لیگ ہے، وہ ہے ٹائم بجے وہ ہے ایک بہن نون لیگ ہے، دوئی بہن تحریک انصاف ہے۔
ادھر جیت گئے تو پھر اچھا ہے، ادھر وہ جیت گئے تو اپنی حکومت بنی رہے گی. عقل مندی تو یہی ہے، سب کو راضی رکھو. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، نہ رشتہ داری، نہ برادری، نہ بال بچے، نہ وطن، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں. ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اللہ نے کہنا خوبصورت جواب. سبحان اللہ. اللہ سنو، حرف تنبیہ، حرف تنبیہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں خبردار، عربی میں کیا کہیں گے؟ اللہ سنو. انہم ہم کو کتنی مرتبہ لے کے آتے؟ 2 دفعہ. بے شک وہی ہے، بے شک وہ ہے نہیں کہا، بے شک وہی ہے السفہاء بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں. یہ دوسری گل نہیں سمجھ. ایک بندہ جاہل ہوئے پھر یہ نہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں، اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل مرکب. ایک بندہ جاہل ہے، تو سمجھتا نہیں میں، ایک بندہ بے وقوف ہے اور پھر وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں بے وقوف ہوں، وہ سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں. یہی ہے بے وقوف، یہی ہے بے وقوف، یہی ہے بے وقوف. اگر بندے عالمی کا یہ استدلال آپ کو پسند آ جائے تو کہنا کہ صحیح استدلال کر گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فتوے لگانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ صحابہ کے متعلق جو لفظ کہے گا پلٹ کے اسی پہ آئے. بے شک بے شک بے شک. جو صحابہ کو بے وقوف کہے گا تو اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ تم بے وقوف. جو صحابہ کو منافق کہے گا وہ خود کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. جو صحابہ کو فاسق و فاجر کہتا ہے وہ خود فاسق و فاجر ہے. بے شک بے شک بے اور شک. صحابہ کو بے ایمان کہنے والا خود ایمان سے خالی دامن ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے. بے شک. الا انہم ہم السفہاء، صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. اگر نجات چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا میرے نبی کے یار ایمان لائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آج تو ان کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے، تو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے کہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا، مخلصانہ نہیں تھا. اللہ اکبر. اب آپ سے پھر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو میرے نبی کی چوتھی ڈیوٹی ہے یزکی ہے، ان کو پاک کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، اس میں میرا نبی کامیاب ہوا کہ کوئی نہیں؟ تو پھر تو میرے نبی کی خدمت میں آنے والے لوگ تھے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ انہیں کفر و شرک و فسق و فجور سے میرے نبی نے پاک کیا. اور قرآن نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. سبحان اللہ. تم انہیں نہیں مومن مانتے ہو جن کی ایمان کی تعریف قرآن میں رد کرتا ہے. اللہ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. دل خوبصورت ہو گئے. اللہ اکبر. ایک معنی میں کیا کرتا ہوں، علماء کے سامنے بھی کر لیتا ہوں، تھوڑی سی معذرت کر لیتا ہوں. زَيَّنَهُ، یہ ہو ضمیر منصوب راج بسوء ایمان، مزین کیا اس ایمان کو.
سبحان فی قلوبکم. صحابہ کو اللہ خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کو اللہ خطاب کر رہے ہیں. مزین کیا اس ایمان کو فی قلوبکم. کیا میں نے اللہ نے فرمایا میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے کہ یہ کسی عالم کے دل میں آئے، مفسر کے دل میں آئے، محدث کے دل میں آئے، مجتہد کے دل میں آئے، فقیہ کے دل میں آئے، کسی انسان کے دل میں آئے تو ایمان کی وجہ سے وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ دل مزین ہو جاتا ہے. لیکن میرے نبی کے یاروں کے دل سبحان اللہ اتنے خوبصورت تھے، ان کے اندر ایمان آیا تو میرا ایمان بھی خوبصورت ہو گیا. زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ہم نے ان سے دور ہٹا دیا کفر کو، فسق کو، فجور کو، والعصیان اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون. وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں. بے شک سبحان اللہ. میرا نبی اس چوتھی ڈیوٹی میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ 100%. تو جو میرے نبی کی محفل میں آنے والے تھے ان کے دل پھر پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے پاک ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ لوگ جو صحابہ پہ تنقید کرنے والے ہیں وہ دراصل صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے ہیں، نبی کی اس ڈیوٹی پر تنقید کرتے ہیں کہ نبی اپنی ڈیوٹی میں کامیاب نہیں. میں صرف ایک اشارہ کروں گا تو تسی بھی ذرا سیانے بن جاؤ تو اشارے سمجھ جائے. ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر بہت منتظم ہو، بہت اعلیٰ ہو، بہت باشعور ہو، بہت سمجھدار ہو، بہت فہیم ہو، ذکی ہو، کنٹرولر ہو، بڑی تعریفیں ہوں. سکول میں تعداد ہے لڑکوں کی 20,000. لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے ہیڈ ماسٹر کی، کیا کنٹرول ہے، کیا تعلیم ہے، کیا پڑھانے کا انداز ہے، کیا محنت ہے. اچھا جی پھر بھی امتحان ہوا کہ ہوا، ابھی کتنے بندے پاس ہوئے؟ کتنا ہے پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. 3 باقی سارے فیل ہو گئے. تو سچی سچی بات کرنا اس جو میرا قصور شاگرداں دا یا استاد کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے استاد کا. اگر 20,000 میں سے 3 پاس ہوتے ہیں باقی ساری کلاسیں فیل ہو جاتی ہیں، یہ میرا قصور شاگردہ تھا. ٹیچر کا نہیں. ڈاکٹر وہ اچھا ہوتا ہے سبحان اللہ جس کے کلینک پہ آنے والے لوگ شفائیں پائیں. سبحان اللہ. پاکستان ایک ڈاکٹر وہ اچھا ہوگا جو سینئر ڈاکٹر کو چنگی طرح کتے. تم تو مولویوں کو کہتے تھے یہ جٹ ہیں جاہل ہیں، تسی بڑے پڑھے لکھے سادہ بھی کدی ویکھیا جے. شاگردوں نے استاد پہ ہاتھ اٹھایا، یہ تو بڑے لکھے لوگ. سچی سچی گل کرو جی مولوی یہ حرکت کر دے تسی اسمان سے تے چک لینا سی. وہ ڈاکٹر نے تے بول دے نہیں ہو یہ ہے تمہاری تہذیب، یہ ہے تمہاری تعلیم. بے شک بے شک. تعلیم غلط لفظ نکل گیا، فن. بے شک. تعلیم تو سبحان اللہ یہ ہے. سبحان اللہ. تعلیم تو میرے نبی کی حدیث کی ہے، قرآن کی ہے، وہ فن ہے. یہ لوہارا کا ایک فن ہے، دھرکھانا کا ایک فن ہے، وہ بھی ایک فن ہے. آپریشن کرنا فن ہے، علم نہیں ہے. علم تو قرآن پاک. بڑا دکھ ہوا، خدا کی قسم بڑی حیران کی. نوجوان لڑکے سفید داڑھیوں والوں کو مار رہے ہیں اور وہ ان سے سینئر.
پتہ نہیں ہمارے ملک کو کیا ہو گیا، برداشت کا مادہ ختم ہے، حوصلہ دوسرے کی سننا برداشت کرنا ختم ہوتا جا رہا، انتہا پسندی۔ آپ کا موٹر سائیکل کسی کار والے سے ٹکرا جائے توبہ توبہ، سوری، معذرت، اسے نکل کے بس سائیکل والا کسی سکوٹر والے سے ٹکرا، وہ اقدار وہ قدریں کہاں گئی؟ دور ہونے کی وجہ نہ قرآن پاک ہم لوگ ہم نے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، سچی بات ہے کہ والد تو والد رہ گئے، ہم اپنے چچاؤں کے سامنے بھی اونچا نہیں بلا رہے، محلے کے بزرگ کے سامنے چچاؤں کے سامنے بھی اونچا نہیں بولتے تھے۔ ان کو بھتریجا، چاچا، بھانجا، ماموں، ساری تمیزیں ختم ہو گئی ہیں، قدریں ختم ہو رہی ہیں۔ ایک وہ پھر خوابوں کے شہزادے ہیں، خیال آ گیا ملک بچائیں، ہوں ملک بچان آ گئے۔ لال مسجد میں جو کچھ ہوتا رہا، خیال آیا ہزاروں آدمی شہید ہوں گے، کوئی خیال نہیں آیا، اب خیال آیا، اور پھر کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کو سیکورٹی فراہم کرو، ڈاکٹر صاحب کو سیکورٹی فراہم۔ حضرت آپ کو سیکورٹی کیوں فراہم کی جائے؟ نبی پاک نے آپ کو بشارت دی ہوئی ہے کہ تیری عمر 63 سال ہے، تو 63 سال سے پہلے مرنا کو نہیں، ورنہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ نبی پاک کی بات غلط ہو سکتی ہے اور غلط ہو سکتی نہیں۔ تم تو کہتے ہو انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے، 63 سال میری عمر کر چھڈی ہے، پتہ نہیں پہلے 67 سال سے انہوں نے آکے چل 63 کر دیں گے۔ طالبان کی گولی کا ذکر کوئی نہیں، یہی تھے جنہوں نے، جن کی کیسٹ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، کہ نبی پاک کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پاکستانیوں سے ناراض ہیں، پھر میں ان کے قدموں میں لپٹ گیا، میں نے کہا آپ ناراض ہو کے جا رہے، فرمایا نہیں میں ناراض ہوں، اب نبوت کی زبان آپ دیکھیں، نہیں میں نے جانا ہے، ضد کر رہے ہیں، میں نے جانا ہے، تو میں نے منت کی ہے، تو پھر کہتے ہیں میں 7 دن کے لیے رک جاتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ میری مہمانی تم کرو گے، اور پاکستان میں میں جہاں کہیں آؤں جاؤں گا تو اس کی ٹکٹ بھی تم دو گے، اور میں جب مدینے واپس جاؤں گا تو اس کی ٹکٹ بھی تم دو گے۔ پھر آپ نے فرمایا میں منہاج القرآن بھی آؤں گا، تو میں میزبان ہوں نبوت کا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ خواب سنا ہے نیٹ پر، میں گیا، میں روضہ رسول پہ گیا، میں نے نبی پاک روضہ رسول سے باہر نکلے، خواب میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں کاغذ تھی، میں نے کہا سند لکھ دیجئے، تو فرمایا کاغذ لاؤ، پین آپ کے جیب میں تھا، آپ نے نکالا، لکھ کے دیا۔ یہ کون بتائے کہ نبی پاک کو لکھنا جانتے ہی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، قرآن پاک خواب میں آپ نے آپ کو کیسے لکھ کے دے دیا؟ آپ تو امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اللہ پتہ نہیں خواب میں تجھے کون ملتا ہے، ہے کون؟ غلام اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی اپنے منصب میں تب کامیاب ہو سکتے، یزکیہم کے منصب میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب یہ مانو کہ میرے نبی کی محفل میں آنے والے سارے صحابہ پاکیزہ تھے، بے شک تب آپ منصب میں کامیاب ہیں۔ تزکیہ کیا آپ نے اور ان کے دلوں کو دھو کے رکھ دیا، سبحان اللہ، صاف کر دیا۔ بے شک انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، دعائیں قبول کر سکتا ہے، الحکیم، اور تو بڑی حکمت والا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سی دعا قبول کرنی ہے کون سی قبول نہیں کرنی۔ دیکھیں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ، آپ پچھلی دفعہ نہیں آ رہے،
اس لیے ہوگا درس قرآن ہوگا اس سردی کے موسم میں ہوگا. پچھلی دفعہ جو میں نے اعلان کیا تو میرا خیال تھا بہت تھوڑے بندے ہوں گے، لیکن نہیں، جن کی وہ غذا بن چکی ہے نا وہ آئیں. اللہ کا فضل و کرم سے آئیں. سردی تو بہت شدید ہے لیکن آج بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سورۃ صافات کی آخری آیتوں کا درس ہے. سورۃ صافات ختم ہو گیا انشاءاللہ. تو آپ تمام حضرات اس محبت میں، اس سردی میں آئیں گے تو اللہ اجر بھی زیادہ کر دیں گے. ہمارا رسالہ ضیاء توحید جنوری کا شمارہ ہے، اس میں اس دفعہ آپ کو بہت خوبصورت مضمون پڑھنے کے لیے ملے. اس سے پہلے 11 شماروں میں ایسے مضامین کبھی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ خوبصورت مضامین پر مشتمل ہے. ایک مضمون آپ کو مولا قاضی محمد یونس انور شہداء مسجد کے خطیب لاہور ان کا ملے گا حقیقت میلاد. میلاد کے جلوس کی، مجلس کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے ابتدا ہوئی. بہت خوبصورت مضمون ہے. ایک میرا مضمون آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا کہ میلاد کی تاریخ مخفی کیوں، جس میں نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر میلاد منانا، عید منانا ضروری ہوتا تو صحابہ اس تاریخ کی کھوج لگاتے اور اس میں اختلاف نہ کرتے، نہ ہوتا. پتہ ہوتا بھائی فلاں دن آپ پیدا ہوئے. اس کو میں نے پھر جوڑا جا کے کہ میرے نبی نے آخری وقت میں کہا تھا مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ ہو. اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے شرک سے پاک کر دیا اور تاریخ ولادت کو مخفی رکھ کے اس دن کو بدعات سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. اس پر میں انشاءاللہ مستقل ایک بیان بھی کروں گا، کسی موقع پر سرگودا بھی میں کروں گا انشاءاللہ. یہ میرا مضمون ہے، اس میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا. پیغمبر انقلاب حیثیت مولے میں کتاب، یہ مضمون آپ کو ملے گا. ایک مضمون آپ کو ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ کی حیثیت، داعی، دعوت دینے کی حیثیت، کیسے داعی تھے آپ. اللہ سبحان اللہ. ایک مضمون آپ کو وہاں پڑھنے کے لیے ملے گا کہ سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے یا اور چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیا ان میں حقیقت کیا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی. میرا اداریہ آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا. تفسیر ضیاء البیان ملے گی. توحید دین فطرت ہے. ایک ایک صفحے کے کچھ مضامین ہم نے بطور اشتہار لوگوں سے پیسے لیے اور ایک ایک صفحے کے مضامین ہم نے دیے. وہ بہت خوبصورت ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ بہت لذت حاصل کریں گے. میں نے اعلان لمبا کر دیا. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر بندہ آج